ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مشرقی ریگستان کے علاقے تھل میں چند طلباء اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستے میں کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اکثیر نظر کسے کہتے ہیں۔ اس وقت پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس آ کر ہم اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا تو تمہارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر سے لوٹے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا تو ایک طالب علم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سوال کے جواب کی یاد دلا کر عرض کی کہ ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اکثیر نظر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام طلباء، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں چھوڑ گئے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہمراہ طلباء سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب انہوں نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ خود بلائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی، یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اسی روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مرتبہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور جس روز آپ یہاں سے گزر رہے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی اور میں آپ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں محو اور مدہوش رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس حالت سے نکال لیا ہے۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں اور طلباء سے فرمایا، یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، جا اپنے لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا لے، پہلے تو مجذوب ابن الوقت تھا، اب تو سالک ابو الوقت ہوگا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اس حالت میں چلا جایا کر اور جب چاہے واپس آ جایا کر۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سلطان نورنگ کھتران رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہر روز مراقبہ کیا کرتے تھے اور جب مراقبے سے سر اٹھاتے تو جو مریدین پاس ہوتے ان پر توجہ فرماتے اور یوں وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں چلے گئے اور مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ جب مراقبے سے سر اٹھایا تو ایک کتا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مانوس تھا اور آپ کے پیچھے جنگل میں چلا آیا تھا، اس پر توجہ کی تو اس کتے پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کتا جس جانب جاتا دیگر کتے اس کے پیچھے ہو لیتے۔ جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور چاہا کہ آپ کی ولایت سلب کر لیں، مگر آپ نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو غیبی طور پر اشارہ فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، مگر آئندہ اب یہ خیال